بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کی طرف سے بعض تحریریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ ان تحریروں کو بنیاد بنا کر یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا جو بیان ہوا تو اس میں حضرت نے در حقیقت وحدت ادیان کی دعوت دے دی ہے۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، برحق ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کو بھی مان لیا جائے تو نجات ہو جائے گی، آپ کو خدا مل جائے گا۔ آپ اگر ہندو ہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یہودی یا عیسائی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یا کسی اور مذہب کو آپ مانتے ہیں تو سب صحیح ہے، سارے مذاہب وہ خدا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ اور اوم دونوں ایک ہی ہیں تو یہ تو وحدت ادیان کی بات ہو گئی ہے، وحدت ادیان کی دعوت دے دی گئی ہے۔ تو یہ خطرناک قسم کا مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ در حقیقت توحید کی دعوت ہے، وحدت ادیان کی دعوت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ در حقیقت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو روزانہ مسلمانوں سے ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھر واپسی کر لیں یا کہ اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو گھر واپسی کر ہی لی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نکال دیا ہے۔ اور پوروج کی تم بات کرتے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام ہم تو ان کو مانتے ہیں، ان کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت، انہیں کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب اسی پیغام کو لے کے آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت نے فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دعوت بھی دی ہے برادران وطن کو کہ تمہارے یہاں بھی یہ تصور کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تمہارے یہاں اوم پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اس طرح تھا، ہوا کی طرح ہر جگہ ہوا کرتا تھا، تو تمہارے یہاں کسی نہ کسی درجے میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کسی نہ کسی درجے میں تمہارے یہاں تصور پایا جاتا ہے منو کی شکل میں، اگرچہ اس کے اندر اور اضافے ہو گئے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں یہ بنیادیں تو پائی جاتی ہیں تمہارے یہاں، تو تمہیں بھی اصل اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے، یہاں گھر واپسی ہونی ہے، یہ تمہارے پوروج ہیں، یہاں تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ تو یہ توحید کی دعوت ہے، نہ کہ وحدت ادیان کی بات۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ہندو بن جائیں، یا ہے کہ وہ مندر جانا شروع کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا جو ہندو ہیں وہ اگر مسلمان بن جاتے ہیں، کسی اور مذہب کو مانتے ہیں تو سارے مذہب سچے ہیں، کسی ایک کو بھی مانا جا سکتا ہے، تو تبھی تو یہ وحدت ادیان کی دعوت ہوتی۔ حضرت تو یہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ وہ تو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں دعوت دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آغاز وہاں سے ہو کہ جہاں آپ جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان میں کوئی ایسی چیز مل جائے، ایسی بات مل جائے کہ جو دونوں کے درمیان میں مشترک ہو، تو دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف لوٹ کے آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم صرف اللہ کی بات کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد اور نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دعوت دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ پھر اس کے بعد اس خط کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت نے بھی یہی کیا کہ جو وحدانیت ہے اس کی دعوت دی ہے، توحید کی جو ہے دعوت دی گئی ہے۔ اور جو بعض رات کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب تم بھی کہا کرو کہ اوم اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اوم، نعوذ باللہ، اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، تو بس اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں گے، اب کسی اور لفظ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرات جو اسلام کا لیٹسٹ ورژن ہے، جو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف لوٹ کے آئیں اور جو حق مذہب ہے اس کی طرف لوٹیں، نہیں کہ وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ ابھی بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو وحدت ادیان ہی سمجھ رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں بس دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔